ایمان لانے کا حق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے وجود پہ ایمان ہو، صرف یہ نہیں کہ نبی کے ہونے پہ ایمان ہو، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی کتابیں فلاں اللہ کی کتابیں ہیں مجھے معلوم ہے میرا اس پہ ایمان ہے، نہیں، کما حق ہو، جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے اس طرح سے ایمان لانا۔ اور اس کے بعد کہا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور ایمان لانے کے بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، نماز ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ تعظیم نبی ہے، ٹھیک ہے، تعظیم نبی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہا اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن یہ کہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری نبی کی تعظیم ہے، پھر بندہ یہ کہے کہ نہیں بھائی نماز کافی ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں بھائی روزے کافی ہیں، تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ ایٹ آل، یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ جتنی نبی کی تعظیم کرو تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس اسی طرح سے جو آج کی محفل سجی ہے نا وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اور میلاد کا منانا امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میلاد کا منانا نبی کی تعظیم میں سے ہے، تو میلاد کو منانا۔ اچھا ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں، کچھ دن قبل جو ہے میں نے ایک خطاب سنا تھا، کوئی مولوی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میلاد نہ مناؤ، اگر منانا میلاد کا منانا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی تعظیم ہے تو صحابہ نبی کی تعظیم میں سب سے آگے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کا میلاد مناتے۔ آپ ابھی جامع خطاب سماعت کریں گے جس میں حضرت آپ کے سامنے دلائل کے اخبار رکھ دیں گے کہ صحابہ نے نبی کی تعظیم کیسے کی، لیکن اس میں سے صرف ایک حدیث بخاری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب بھی سرکار کھنکھار تھے نا، جب بھی نبی مبارک کو باہر نکالتے تو صحابہ کرام اس دھوپ کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ تو جس شخص نے یہ کہا کہ اگر میلاد کا منانا نبی کی تعظیم میں سے ہے اور اگر تعظیم میں سے ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ میلاد کو منائے، تو یہ اصول آپ سمجھ لیں کہ اگرچہ بظاہر جسمانی طور پر نبی صحابہ کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے وہ حق ادا کر دیا تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تعظیم کا ذریعہ کیا ہے؟ تو دیٹ از ون آف دیم کہ میلاد مصطفیٰ ایک تعظیم کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے نا کہ بھئی صحابہ نے کہاں منایا، تو جو صحابہ نے منایا نہ اس کی دلیل ہے نہ اس میں ریفرنس ہے، لیکن انہوں نے تعظیم کر کے بتا دیا کہ تعظیم اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا ویسے تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، نہ کبھی نبی نے فرمایا کہ اس طرح سے کریں، لیکن ان کی تعظیم نے ہمیں یہ ضرور بتا دیا کہ نبی کے میلاد پر چونکہ ہے، نبی کے میلاد پر اگرچہ ہمارے پاس دلیل قطعی نہیں اگرچہ ہے، لیکن نبی کی تعظیم پر ہمارے پاس دلیل مطلق ضرور۔ تو کہا نا قرآن شریف نے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ ہمارا شرف ہے، اور یہ شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنی ابلیس کے پاس کافی تھی، لیکن اس کو محبت رسول عطا نہ ہوئی تو اس کو دربار سے باہر نکال دیا۔ تو یہ بات میری یاد ہے، بس چھوٹا بڑی بات اصل میں یہ میرا شرف ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتوں کو لے کر حاضر ہوا، اور حضور کا کلام، حضور کے بارے میں چند الفاظ کہنے کا اگرچہ مجھ کو شرف حاصل ہوا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے، میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہتے رہتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی کرو نبی سے محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جس دل میں نبی کی محبت آ گئی اس کا بیڑا پار ہے۔ تو بس یہی آیت کریمہ تھی جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہ واقعی جس مسلک میں نبی کی تعظیم ہے، کیونکہ ایمان تو بھائی بظاہر سب لوگ لے کے آتے ہیں لیکن تعظیم میں جس طرح کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے نا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس مسلک میں نبی کی تعظیم ہے وہی مسلک سے وہ حق ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، چونکہ کلام بہت ہو سکتا ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جو ہے طویل گفتگو کروں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا، لیکن میرے اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی کی تعظیم میں کمی نہیں آنی چاہیے۔